نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، تمام صحابہ سے، ادنا درجے کا بھی صحابی اگر ہے تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے، اس طرح اس بات کا اس قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا اور انہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ میرے بھائیوں دوستو غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کتنی بڑی بات کہی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں کیا حاصل ہو جائے گی؟ بخشش۔ یہی مقصود زندگی ہے۔ دنیا میں اگر ایک انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بخشش سے حاصل ہو جائے گی، جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گی، تو اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ اجر عظیم سے بھی انہیں قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ نوازا جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ اگر کوئی شخص حق کے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر اللہ کے راستے، رسول کے راستے کو، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو وہ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی راستے پر ڈال دے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ۔ اللہ فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آپ غور کریں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا ہے المؤمنین، اور اس کے اولین مصداق کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ قرآن مجید کے اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھے۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بشارت دے رہا ہے تو اس کے مخاطب بھی کون ہیں؟ مومنین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، حضرات صحابہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ان کے ایمان کو معیار قرار دیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اہل دنیا کو ان کے ایمان کو نمونہ بنا کر کے، سمپل اور اداہرن بنا کر کے اس کو اپنانے کی، اس کو ان کو آئیڈیا بنا کر کے اس پر چلنے کی ترغیب کر رہا ہے، بلکہ اس بات کی دھمکی دے رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ان کا راستہ رسول کا راستہ ہے، اور اس بات کی دھمکی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور راستے کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ میرے بھائیوں دوستو صحابہ کی مخالفت، صحابہ کے بارے میں زمانے تشریح کو دراز کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تبرہ کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی اور نفاق رکھنا، یہ انسان کے لیے جہنم کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، بہت بڑی نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے دنیا کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر یہ انعام عظیم کیا کہ انہی کے درمیان، انہی میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ کس لیے؟ اس پر آسمانی کتاب قرآن نازل کی کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تاکہ اس قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ان کے نفسوں کا کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر غور کریں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت صحابہ کے لیے معلم، جماعت صحابہ کے لیے تعلیم، جماعت صحابہ کے لیے مربی، جماعت صحابہ کے لیے مزکی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ میرے بھائیوں دوستو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گہوارے رسالت میں، مدرسے نبوت میں، تربیت گاہ نبوت میں انہوں نے وہ چیز حاصل کی کہ پھر وہ دنیا کے لیے کندن بن گئی۔ ان کی زندگی ہمارے لیے کیا بن گئی؟ نمونہ بن گئی۔ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی جامعہ اس مدرسے نبوت محمدی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جہاں ابوبکر صدیق نے تعلیم حاصل کی، جہاں عمر فاروق نے تعلیم حاصل کی۔ جی ہاں، وہ تہی دست تھے، بے سر و سامان تھے، لیکن جب مدرسے نبوت میں ان کی تربیت ہو گئی، قرآن مجید کی ذریعہ ان کے نفس کا تزکیہ ہو گیا، تو کوئی اس میں فاروق بن کر کے چپکا، کوئی صدیق بن کر کے چپکا، کوئی حیدر بن کر کے چپکا، کوئی خالد بن کر کے چپکا، کوئی امین حاضر الامہ بن کر کے چپکا، اور ان کا مقام کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا۔ میرے بھائیوں دوستو اگر کوئی شخص ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے، جن کا مربی، جن کا معلم اللہ کا بھیجا ہوا محبوب پیغمبر تھا، اگر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
تردید کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اس دن کو یاد کرو جب محشر کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرے گا اور نہ ہی آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو رسوا کرے گا، بلکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاقبت میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے، اللہ کی طرف سے جنت کے، اللہ کی طرف سے انعامات کے، اللہ کی طرف سے بہت ساری مہمانیوں کے کیا ہوں گے؟ مستحق ہوں گے. یہ قرآن مجید کا اعلان ہو رہا ہے، تحفظ ناموس رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، تحفظ ناموس صحابہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ محشر کے روز صحابہ کی عظمت اور بلندی اس انداز سے ہوگی کہ وہ ان کا نبی ان کے ساتھ ہوگا اور اس نبی کے جلوں میں وہ چلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ انعام اور اکرام ہوگا. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کو رسوا کرے گا اور نہ اس نبی کو جس نے یہ ٹیم تیار کی تھی، ایسی ٹیم جو اس دھرتی پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ٹیم تھی. جی ہاں، یہ ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی جماعت کو سب سے افضل جماعت کہا جا سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین، سب سے بہترین زمانہ ہمارا ہے جس میں ہم ہیں اور ہمارے صحابہ ہیں اور اس کے بعد کا زمانہ ہوگا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کو اور ان کے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا. میرے بھائی اور دوستوں، قرآن مجید نے ایک نہیں متعدد آیات مختلف اسلوب سے، مختلف پیرائے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے عظمت و جلال کو بیان کیا ہے اور ان کے ایمان و یقین کی دہائی دی ہے اور ان کو اس دنیا کے لیے آئیڈیل اور سمپل بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ جس چیز پر وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ایسی جماعت کی، ایسی ٹیم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے دیا تھا. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جس کو انہوں نے سچ کر کے دکھایا، جو انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان باندھا تھا، اس میں انہوں نے کوئی گھوٹالا نہیں کیا، کوئی خیانت نہیں کی، کوئی گڑبڑی نہیں کی، کوئی تبدیلی نہیں کی. ایسی جماعت کی جس کی صداقت کی، جس کے ایمان کی سچائی کی گواہی شوانان سے دے رہا ہے کہ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. کچھ تو اپنی زندگی دنیا میں گزار کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کی سربلندی کے لیے، نخل اسلام کو اپنے خون سے سیراب کرنے کے لیے پیش کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور کچھ اس میں ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کچھ زندہ ہیں اور ضرورت پڑی تو وہ بھی اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کی سربلندی کے لیے